کیا ہوا تھا وہاں؟ میں نہیں جانتا۔ اس رات 7 لوگ موجود تھے، 6 کو درندگی سے قتل کیا گیا اور 1 بچ گیا۔ اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ آپ جو بھی مطلب لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھو، میں انویسٹیگیٹو آفیسر ہوں، جج نہیں۔ فیصلہ جج نہیں کرنا ہے، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہاں اس رات کیا ہوا تھا؟ بتا دیتا اگر مجھے کچھ یاد ہوتا۔ چلو میں تمہاری مدد کیے دیتا ہوں۔ یہ تصاویر غور سے دیکھو۔ مسخ شدہ لاش، سر دھڑ سے الگ، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، انتڑیاں، خون، درندگی، یہ سب تمہارے دوست ہی تھے نا؟ کچھ یاد آیا؟ ہاں، میرے دوست تھے، مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ ان کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں ایک ہی بات بار بار دہرا رہا ہوں۔ جانتے ہو، ہم نے تمہارا تفصیلی معائنہ بھی کروایا ہے۔ بظاہر ایسا کوئی مسئلہ بھی سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے تمہاری یادداشت پر اثر پڑ رہا ہو۔ تم پر ذہنی اور جسمانی تشدد بھی کیا گیا، مگر تم بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سادہ سی بات ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جانتے ہو، تمہارے سائیکولوجسٹ کا ماننا ہے کہ اس رات وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا صدمہ ہے تمہیں۔ یادداشت بالکل ٹھیک ہے، بس تم اس قدر خوفزدہ ہو کہ ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتے۔ کیا ایسا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اوکے، مگر ایک بات یاد رکھو، اب میرے لیے محض ایک کیس نہیں بلکہ ایک راز بن چکا ہے جسے میں ہر حال میں معلوم کر کے رہوں گا۔ اچھا، یہ بتاؤ تمہارے ان چاروں سے تعلقات کیسے تھے؟ تعلقات؟ میرا ان چاروں سے رشتہ تھا، دوستی جیسا مضبوط رشتہ، خون کے رشتوں سے بڑھ کر۔ 4 سال دن رات ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ تھا، کوئی دیوار نہ تھی۔ مگر تم کیا سمجھو گے؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم لوگوں نے تو مجھے ہی مشکوک بنا دیا سب کی نظروں میں، جیسے اپنی جان سے عزیز دوستوں کا قاتل میں ہی ہوں۔ تمہیں مشکوک ہم نے نہیں بلکہ خود تمہارے رویے نے بنایا ہے۔ تو تم اس شخص سے نارمل رویے کی امید رکھ رہے ہو جو اپنے 4 دوست ایک ساتھ گنوا چکا ہے؟ نہیں، میں اس شخص سے نارمل رویے کی امید رکھ رہا ہوں جو ان چاروں کے قتل کا واحد گواہ ہے۔ ڈپارٹمنٹ ٹرپ لاہور سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر تھک چکے تھے۔ شام کے کوئی 7 بج رہے تھے، لیکن چونکہ گرمیوں کی شام تھی اس لیے ابھی بھی اچھی خاصی روشنی موجود تھی۔ ہاں بھئی، ہم آج رات اسی ہاسٹل میں قیام کریں گے۔ آپ سب پہلے کی طرح 5-5 کے گروپس کی شکل میں اپنے اپنے کمرے منتخب کر لیں۔ لڑکیاں گراؤنڈ میں، جبکہ لڑکے فرسٹ فلور پر۔ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، فریش ہو لیں، پھر ہم کھانے اور گھومنے پھرنے کے لیے باہر چل دیں گے۔ درانی صاحب کا اعلان سنتے ہی وہ 5 دبے قدموں ہاسٹل کی جانب بڑھے۔ او ہیلو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کوسٹر سے لڑکیوں کے بیگز کون اتارے گا اور اندر کون لے کے جائے گا؟ درانی صاحب نے انہیں دیکھ لیا تھا، وہ 5 شکل بناتے ہوئے رک گئے۔ کیوں بھئی، یہ چہرے پر 12 کیوں بج گئے ہیں؟ اشتیاق صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا وجہ تھی، تاہم محض چسکے لینے کے لیے پوچھا۔ سر، ہم نہیں اٹھاتے لڑکیوں کے بیگز، ہم 2 لڑکوں کا ایک بیگ ہے اور ان کا۔ عاشر نے لڑکیوں کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ان کا؟ اشتیاق صاحب بولے۔ سر، آپ ان کے بیگز تو چیک کریں۔ میرا قد 5 فٹ 6 انچ ہے اور خدا کی قسم چند لڑکیوں کے بیگز تو میرے قد سے بھی بڑے ہیں، اور وہ بھی مشترکہ نہیں بلکہ ہر ایک کا اپنا الگ، جیسے اپنے جہیز کا سامان بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ حمزہ غصے سے بولا، اور کیا سر؟ اور یہ کنول کا بیگ دیکھا ہے آپ نے سر؟ قسم سے پہلے تو مجھے شک گزرا جیسے اپنی دادی کو مار کر اس کی لاش اپنے بیگ میں رکھ کر لے آئی ہو۔ خدا بخش کی بات پر سبھی کنول کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ سب جانتے تھے کہ وہ اپنی دادی سے کس قدر جلی کٹی رہتی ہے، اس لیے خدا بخش نے جان بوجھ کر چوٹ کی تھی۔ تم چپ کرو خدا بخش گلیری۔ کنول بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ 2 چیزیں خدا بخش کی کمزوری ہیں، ایک اس کا نام، یونیورسٹی آنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا نام کس قدر قدیم تھا، دوسرا اس کی ذات، دراصل وہ خدا بخش سلہری تھا۔ سر، دیکھا آپ نے کس طرح میرا نام بگاڑ رہی ہے؟ اچھی طرح جانتی کہ میں سلہری ہوں، خدا بخش نے احتجاج کیا۔ اشتیاق صاحب اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔
اچھا بس، اب بہنیں سمجھ کر ہی ان کی مدد کر دو، کہاں بیچاریاں چھت سے اپنا بیگ اٹھاتی پھریں گی۔ درانی صاحب سنجیدگی سے بولے، بہنیں، اب تو میں کسی ایک کے بیگ کو بھی ہاتھ نہ لگاؤں۔ شاہ زمان نے اپنے دانت پیسے۔ درانی صاحب کا بس چلے تو دنیا بھر کی لڑکیوں کو ہماری بہنیں بنا دیں۔ حقان بولا، سنا نہیں تم لوگوں نے؟ چلو باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر یہ سامان پہنچاؤ۔ اب درانی صاحب شدید غصے میں تھے، سو سبھی کوسٹر کی جانب دوڑ پڑے۔ پانچوں نے حسب معمول سب سے آخر والا کمرہ لیا تھا۔ لڑکیوں کے بیگز اٹھا کر ان کے کندھے اور ہمت دونوں ہی جواب دے چکے تھے۔ حقان، حمزہ اور شاہ زمان بیڈ پر، جبکہ خدا بخش اور عاشر نیچے میٹرس بچھا کر لیٹ گئے۔ یار قسم سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لڑکوں کے ان لڑکیوں کے بیگز اٹھوانے کے لیے لے کر آتے ہیں ٹرپس پر۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے عاشر جلے کٹے انداز میں بولا، ہاں یار، اور ان میسنیوں کو دیکھو کیسے سر کے سامنے معصوم شکل بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک لڑکی 50 کپڑوں کے جوڑے اور 10 سینڈلز اٹھا کر لائی ہیں۔ خدا کی پناہ، لڑکی ایک ہی ہوتی ہے مگر صبح، دوپہر اور شام روپ اس کے کئی ہوتے ہیں۔ حمزہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، ہاں نا، اور ایک ہمارا گلیری ہے جو ایک بار ایک جینس پہن لے تو پورا ہفتہ اسے تبدیل کرنے کا نام نہیں لیتا۔ شاہ زمان نے جان بوجھ کے لفظ گلیری پر زور دیا۔ خدا بخش نے پاس پڑا لائٹر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کی جانب پھینکا، تاہم شاہ زمان نیچے جھک گیا۔ عین اسی وقت درانی صاحب نے بغیر نوک کیے دروازے سے اپنا سر اندر کی جانب نکالا۔ لائٹر سیدھا ان کے بالوں سے محروم سر کے مرکز میں جا لگا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ پاگل ہو گئے ہو؟ عقل چڑھنے چلی گئی ہے؟ اور یہ اسمیل کس چیز کی ہے؟ اگرچہ وہ اپنے اپنے سگریٹ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپا چکے تھے، تاہم اسمیل کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، وہ خدا بخش نے ابھی جرابیں اتاری ہیں نا، تو اس کی اسمیل ہے۔ شاہ زمان فوراً بولا۔ خدا بخش کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف سمجھا ہوا ہے مجھے؟ اور یہ لائٹر بھی تم لوگوں نے محض روشنی کرنے کو رکھا ہوا ہوگا اپنے پاس۔ وہ پانچوں سر جھکائے درانی صاحب کا لیکچر سننے لگے۔ شاہ زمان، تم ذرا باہر آؤ۔ بالآخر وہ اپنی بات ختم کر کے باہر چل دیے۔ شاہ ان چاروں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا درانی صاحب کے پیچھے چل دیا۔ چند منٹوں بعد وہ واپس آیا۔ سر نے کہا، مری میں باقی سب کے لیے تو ایک ہی ہاسٹل میں بکنگ ہو گئی ہے، تاہم 7 لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جن کے لیے مجبوراً الگ ہاسٹل میں بکنگ کرائی گئی ہے، سو ہم 5 سر اشتیاق اور اپنے لیب اٹینڈنٹ بشیر بھائی وہاں جائیں گے۔ شاہ بولا، اچھا تو یہ دوسرا ہاسٹل کتنی دور ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ میرے خیال میں 15-20 کلومیٹر شاید۔ تو اس ہاسٹل کے آس پاس کوئی ہاسٹل نہ ملا انہیں؟ ایک کان بولا، شاید وہ مہنگے تھے، باقی سب تو یوتھ ہاسٹل میں ہی رہیں گے نا، شاہ نے جواب دیا۔ چلو صحیح ہے، ویسے بھی وہاں تو رات ہی گزارنی ہوگی نا، اور شکر ہے کہ ساتھ میں اشتیاق صاحب ہوں گے۔ خدا بخش بولا، سچ کہا تو نے گلیری، حمزہ نے کروٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ خدا بخش نے اٹھ کر اس پہ حملہ کرنا چاہا، تاہم عاشر نے اسے پکڑ کر واپس نیچے بٹھا لیا۔ دوسرے دن ہی وہ سب شام کے وقت مری پہنچ چکے تھے۔ باقی سب کو ایوبیہ یوتھ ہاسٹل چھوڑ کر وہ 7 اپنے ہاسٹل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ ہاسٹل واقعی 15 کلومیٹر کی دوری پہ تھا۔ ہاسٹل کیا تھا؟ بس چند کمروں پر مشتمل ایک کیبن نما تھا جو نسبتاً ویرانے میں گھرا تھا۔ کیبن کے مالک نے ان کا استقبال کیا۔ کھانا وہ کھا کر آئے تھے، سو 7 باہر صحن میں لگی کرسیوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں لگ گئے۔ اشتیاق صاحب کے ساتھ ان 5 کی اس قدر فرینکنس تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کے کش بھی لگا لیتے تھے۔ جانتے ہو، یہاں سے 2 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جو کافی بدنام ہے۔ گپ شپ کے دوران ہی اشتیاق صاحب بولے، وہ کیوں سر؟ بشیر بھائی نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ گیا تھا اس طرف کیمپنگ کے لیے۔ ان دنوں شدید قسم کی برف باری تھی کہ تمام راستے بند ہو گئے۔ اس جانب تو پہلے بھی لوگ کم ہی جاتے تھے، ایسے موسم میں تو اور بھی احتیاط برتی جاتی۔ اس کا مطلب تب وہ اکیلے ہی تھے وہاں؟ حمزہ نے پوچھا۔ خیر 2 دن بعد موسم بہتر ہوا اور تیسرے دن راستے کھل گئے۔
تاہم ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ پھر چند سیاحوں کا ایک اور گروہ اس طرف پہنچا تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔